یہ شاندار وظیفہ جو آپ کو محرم شریف کے مہینے میں ایک بار ضرور کرنا چاہیے۔ محرم شریف کے مہینے میں ایک بار ضرور کیجیے۔ حالانکہ محرم شریف کے مہینے کے ہٹ کے بھی کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن خاص کر کے محرم شریف کے مہینے میں یہ وظیفہ ایک بار آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہونے والا ہے۔ تو دوستو، آپ کے سامنے کچھ ہم وظیفہ پیش کریں گے جو محرم شریف کے مہینے میں جو اس وقت چل رہا ہے، اس مہینے میں ایک بار ضرور کیجیے، اور آپ نہ کر سکیں تو اپنے گھر میں اپنی فیملی میں کسی کو بھی ضرور ایک بار کرا دیجیے۔ آپ کے گھر میں نہ کر سکیں تو پڑوس میں یا رشتہ دار میں اس وظیفہ کو ضرور کروا دیجیے، کیونکہ اس کے کافی برکتیں بے شمار رحمتیں ہیں اس وظیفہ کی جو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ لیکن یہ وظیفہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ہے، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خاص کر کے محرم شریف کے مہینے میں یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آپ چاہیں گے وہی ہونے والا ہے۔ حالانکہ امام حسین علی مقام ہمیشہ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کریں تو ان کے نام سے ہو جائے گا، لیکن جو مہینہ چل رہا ہے یہ امام علی مقام کے نام کا مہینہ ہے۔ بے شمار برکتیں اس وظیفہ میں ہیں جو ایک بار آپ کو ضرور کر لینا چاہیے۔ ہمارے پاس میں دنیا میں ٹائم بتانے کے لیے بہت سارا وقت ہوتا ہے، لیکن ہم کسی ولی یا اولیاء کرام کے نام سے ذرا سا ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ محرم شریف کے مہینے میں امام علی مقام امام حسین کے نام سے تھوڑا سا وقت ضرور نکال لیجئے۔ باقی وقت آپ کے پاس میں ہیں، جیسے چاہیں ویسے یوز کر سکتے ہیں، لیکن 10 منٹ کا ٹائم آپ ضرور نکال لیجئے امام حسین کے نام سے، جس سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں آپ کے قریب میں حاصل ہو سکیں۔ تو چلیے شروعات کر رہے ہیں۔ وظیفہ آپ کو کس ترکیب سے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اور کون سا محرم شریف کے مہینے میں کون سا وہ وقت ہے جس وقت آپ کو یہ کرنا ہے۔ چلیے دوستو، شروعات کر رہے ہیں عمل کی۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کو دبا کر کے آل پہ بھی رکھ لیجئے، جس سے کہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس میں سب سے پہلے پہنچ سکے۔ چلیے دوستو، امام حسین کے نام سے وظیفہ کون سا کیا جائے گا، کیا آپ کو پڑھنا ہے، وہ سن لیجئے توجہ کے ساتھ میں، کیونکہ اس وظیفہ میں آپ کی حاجتیں جیسی بھی حاجتیں ہیں بس جائز حاجتیں ہونا چاہیے، آپ کی زبان میں تاثیر قبولیت حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی بیماری کو لے کر کے شفا کے لیے اگر اس وظیفہ کو کرتے ہیں تو آپ کی پرانے سے پرانی بیماری آپ سے دور ہو جائے گی اور آپ کو اس بیماری سے شفا مل جائے گی۔ اگر آپ خود بیمار نہیں ہیں تو کوئی بھی عزیز آپ کے گھر میں یا فیملی میں خدا نخواستہ اگر بیمار حالات میں ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو شفا ملے، اس کے لیے بھی آپ وظیفہ کر سکتے ہیں امام حسین علی مقام کے نام سے۔ تو دوستو، آپ کو اس وظیفہ کو ایک بار ضرور کر لیجئے۔ اس کی کچھ شرائطیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ عمل وظیفہ کرنے سے پہلے ان شرط کو آپ کو ضرور دھیان میں رکھنا ہے۔ شرط یہ ہوں گے دوستو، جب بھی عمل کرنے جائیں تو پہلے تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے اپنا جسم
پاک صاف کر لیجئے۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو پاکی حاصل ضرور کیجئے۔ ناپاکی کی حالات میں یہ ہرگز عمل نہ کیجئے، کیونکہ اس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ہمارے پاس میں کچھ بھی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر آپ پاکی کی حاصل میں کریں گے تو آپ کو کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ بے شمار برکتیں حاصل ہونے والی ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو طلوع آفتاب کے بعد میں، یعنی کہ سورج نکلنے کے بعد میں یہ آپ کو عمل کر لینا ہے۔ کسی بھی دن کیجئے، محرم شریف کے مہینے میں کسی بھی دن کریں آپ، لیکن سورج نکلنے کے بعد یعنی طلوع آفتاب کے بعد میں عمل کی شروعات کیجئے۔ جیسے کہ فجر کی نماز ادا کیجئے، اس کے بعد میں جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد میں ایک تنہائی کی حالات میں آپ بیٹھ جائیے۔ اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں آپ کو یہ رکھنا ہے کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اور زندہ ایسے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت کے یہاں سے غذا بھی ملتی ہے، لیکن ہمیں آپ کا اس کا شعور نہیں ہے کہ غذا کس ترکیب سے ملتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو شہید کیے جائیں وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جب بھی عمل کی شروعات کریں تو امام حسین علی مقام کو اپنے نظریہ میں رکھیں، یعنی ذہن میں، دماغ میں رکھیں کہ میں امام حسین کے نام سے یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اگر آپ لیڈیز ہیں تو کر رہی ہوں، اگر آپ جینٹس ہیں تو کر رہا ہوں، یہ ذہن میں ضرور رکھ لیجئے۔ اس کے بعد میں جسم آپ پاک صاف کر لیجئے، یعنی غسل کر لیجئے، لباس بھی آپ کا پاک صاف ہونا چاہیے۔ طلوع آفتاب کے بعد میں سورج نکلنے کے بعد آپ کو تنہائی کی حالات میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 21 مرتبہ اول میں شروعات میں درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ سب سے چھوٹی درود یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ درود پاک آپ کو 21 مرتبہ اول میں پڑھنا ہے۔ بیچ میں آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے جو آپ اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعنی کہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ دعا آپ کو 313 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، دونوں نام کو ساتھ میں آپ کو 313 مرتبہ یہ دعا پڑھتے چلے جانا ہے۔ گنتی کا دھیان رکھیے، کوئی بھی مسٹیک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک تسبیح ہاتھ میں لے لیجئے جس سے کہ گنتی میں کوئی بھی غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پڑھنے کے بعد میں 313 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں آخر میں پھر آپ کو وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروعات میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد میں امام حسین علی مقام کے نام پہ یہ بخش دیجئے، ایصال ثواب کیجئے، اور امام حسین کا صدقہ وسیلہ دے کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کیجئے۔ آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے۔